بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی آپ کے سامنے یہ بہشتی زبر کا سبق چل رہا ہے اور الحمدللہ اس کے 10 عقیدے ہو چکے ہیں۔ اب عقیدہ نمبر 11، کوئی چیز خدا کے ذمے ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ یعنی کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز بالکل ضروری نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمارے اوپر مہربانی کرے وہ اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ کون؟ پیغمبر نبی جو دنیا میں آئے۔ گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی عام انسان اس کو نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہما شما لوگ نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے اور سب کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی درمیان میں ہوئے۔ ان میں بعضے بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یوسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ذوالکفل، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ اب نمبر 13، سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ یعنی کہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا، ان کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، مطلب 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتی ہے، یعنی اصل تعداد تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ عقیدہ نمبر 14، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی ہیں اور جتنے ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ عقیدہ نمبر 15، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16،
اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا اس کو فرشتہ کہتے ہیں. وہ فرشتے ہیں. یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور جو چیز ہمارے سامنے آ گئی تو وہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے. ان کو فرشتے کہتے ہیں. بہت سے کام ان کے حوالے ہیں. وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں. ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی. ان کو جنات کہتے ہیں. ان میں نیک اور بد سب طرح کے ہوتے ہیں. ان کے اولاد بھی ہوتی ہے. ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے. عقیدہ نمبر 17. مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں. اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی. ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے واقعی اگر وہ ہے نا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا. یہ حقیقت بات ہے. اس کو دوبارہ سنو. عقیدہ نمبر 17. مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں. اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی. ان باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. عقیدہ نمبر 18. ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جاوے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ نمبر 19. خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جاوے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں شریعت کا پابند رہنا فرض ہے. سمجھے؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنا پیارا ہو جائے، جتنا قرب حاصل کر لے، اللہ کا ولی سے بھی بڑھ کر ولی بن جائے، لیکن جب تک سانس میں سانس باقی ہے شریعت کا پابند رہنا فرض ہے. فرض، بالکل فرض. مثال کے طور پہ 5 نمازیں ہیں، فرض ہیں، پڑھنی ہے. نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی. جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی. یعنی جو گناہ کے کام ہیں جیسے اور لوگوں کے لیے حرام ہے اور گناہ کا کام ہے ویسے ہی ان کے لیے بھی اگرچہ اللہ کا کتنا ہی پیارا ہو جائے. عقیدہ نمبر 20. جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا. اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبے کی بات دکھائی دیوے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے. یعنی کوئی ایسی کوئی عجیب غریب چیز ہے. یہ تو 2 ہی آدمی کر سکتے ہیں، یا تو جو جادوگر ہوگا تو وہ اس کو کیا کرے گا، کر کے دکھا سکتا ہے اپنے حساب سے جادو، جو بھی کچھ جادو منتر جو بھی کچھ ہوتا ہوگا، یا پھر وہ نفسانی اور شیطانی اس کا کوئی دھندا ہے. اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے. یعنی ایسے آدمی سے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے قریب بھی نہ جانا چاہیے. یعنی کہ جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا. اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبے کی بات دکھائی دے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے.
عقیدہ نمبر 21، ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو قبول ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو رد ہے۔ یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں بعض اللہ کی طرف سے القاء اور الہام کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، یا عوام میں جو بات ہے آپ اس کو بیان کریں، مطلب اللہ رب العزت کی طرف سے القاء اور الہام کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں تو جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں ان کی اس بات کو قبول ہے، اور جو شریعت پر عمل نہیں کرنے والے لوگ ہیں، شریعت پر عمل نہیں کرتے اور وہ اس طرح کی چیزیں ظاہر کرے تو بہرحال وہ کیا ہوگا، ان کی باتوں کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 22، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن حدیث میں بندوں کو بتا دی، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں، بدعت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ اگر دین میں، شریعت میں اگر ہم نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اور دین کی بات حقیقت میں وہی تھی جو پہلے تھی، لیکن ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں یا اس کو گھٹا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنمی ہے، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، کیونکہ دین کے اندر نہ کوئی بات گھٹانی چاہیے اور نہ بڑھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔